اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اختتامی دنوں میں یہ گفتگو ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اس پر دو طرح کی کیفیات دو طرح کے لوگوں پر چھا جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ مومن مایوسانہ کیفیت سے گزرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جو سمجھتا ہے کہ اب اس کی عبادت اور کام ختم ہو گیا اور بس. یہ دونوں کیفیتیں اسلام اور اسلام کی روح کے مکمل منافی. رمضان ایک وقت کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک دور کا، ایک زمانے کا آغاز ہے، ابتدا ہے. رمضان سب کچھ لے کر اور سب نعمتیں اکٹھی کر کے لپیٹ کر نہیں جاتا، بلکہ وہ بہت کچھ دے کر، جھولیاں بھر کر، رحمتیں، نعمتیں، بخششیں لوٹا کر، عطا کر کے جاتا ہے. تو اب رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر توبہ و استغفار. یعنی سب سے اہم مقدم کام یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے تربیتی اور ٹریننگ کے مرحلے اور دورانیے میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے، جو گناہ بخشوائے، جو معاصی ہم نے اللہ کے سامنے پیش کر کے ان کو دھلوایا، ان کی سیاہی اپنے دلوں سے صاف کی. تو اس سیاہی کے صاف کرنے کا مقصد ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا. جیسا کہ آتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ توبہ اس لیے کی جائے تاکہ فلاح ہو. تو فلاح حاصل ہی تب ہوگی کہ ابھی زندگی باقی ہے، اس رمضان کے باقی دورانیہ میں فلاح والی زندگی کو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ کیسے جاری رکھا جائے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب سچی اور مخلص توبہ ہوگی تو تب رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اعمال کو اسلام ہی کے مطابق جاری رکھیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے ایسے خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے ساز و سامان اور مال و اسباب کے ساتھ سفر پر جا رہا ہے، اونٹ پر سامان لادے ہوئے، ریگستان کا سفر ہے، جنگل بیابان ہے، کہ اچانک وہ اپنی سواری اور مال و اسباب کو کھو دیتا ہے، وہ اس سے گم ہو جاتے ہیں. وہ غم کی حالت میں آنکھیں جھکائے اپنے جی میں افسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اچانک وہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری مال و اسباب وہاں پر سامنے موجود ہوتی ہے. تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. وہ اسی خوشی میں اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ، کہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے وہ سب کچھ عطا کر دیا جو مجھ سے کھو گیا تھا. تو اونٹ اور مال و اسباب کے مل جانے پر جو خوشی اس انسان کو ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ بندے مومن کے توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، گناہوں کا میل اپنے دل سے دھونے کے لیے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے جو خوشی اپنے رب کو جب وہ مناتا ہے، وہ خوشی اپنے رب کو ہوتی ہے، وہ اس کے علاوہ کسی اور عمل سے خوشی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لے کہ جو گناہ میں نے رمضان المبارک میں اللہ کے سامنے پیش کر کے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنے، تو ظاہر بات ہے توبہ کے وہ تمام شرائط پوری کر کے ہی وہ توبہ کرے گا، تو تبھی توبہ قبول ہوگی کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنے، آئندہ کسی کا دل نہیں دکھانا، آئندہ میں نے نیکیاں کرنے کا جو عزم کیا ہے اسی طرح میں کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس توبہ اور استغفار پر مسرت اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی گناہ کی مصیبت میں، تو توبہ کرنا اس کے لیے فرض اور واجب کے درجے میں، اور ایمان والا شخص توبہ کے بغیر اس کی روح تڑپتی رہتی ہے۔ توبہ رب کی قربت اور اس کی محبوبیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے جو انسانی ثواب، انسان کو جو ملنے والا ثواب ہوتا ہے، انسان کے جو ملنے والا درجہ ہوتا ہے، اس میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی اور عبادت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والے شخص پر جو صالحین اولیاء اللہ رشک کرتے ہیں وہ کسی اور پر رشک نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو رحمت الہی کا ورود اور بارش اس شخص پر وارد ہو رہی ہے، وہ کسی اور عبادت گزار پر اللہ کی رحمت کی بارش نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں کہ آپ ایک ایک مجلس میں 70 بار 100 بار توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہوا ہے، لیکن آپ پھر بھی استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے ایمان کی تجدید۔ بہت سے بھائی سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک مرتبہ لے آنا کافی ہے، حالانکہ اس کو تازگی اور غذا اور تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی میلا ہو جاتا ہے، اس کو اجلا کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اس کو کس طرح نیا کریں؟ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ خود قرآن پاک میں ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے اوپر کہ وہ گڑ گڑائیں، ان کے دل اللہ کی یاد میں گڑ گڑائیں؟ کیونکہ جو اللہ کا دین اترا ہے، نازل ہوا، وہ سچا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے پھر دراز گزری ان پر مدت، تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ بہت نافرمان ہیں۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آیت کو سننے اور پڑھنے کے بعد بعض اصحاب اپنے دل کی سختی اور بے حسی سے شاید مایوس ہوتے اور سمجھتے کہ یہ زمین بالکل بنجر ہو گئی ہے، سراسر اس میں جان ہی نہیں ہے۔ تو اس کی شادابی اور تر و تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے،
ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی تاکہ تم سمجھو۔ ایک آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہاں بھی ایمان کی تکمیل اور تجدید مراد ہے۔ تو بہرحال ہر شخص کو اپنے ایمان کی تکمیل اور تجدید اور تقویت کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، کیونکہ ذکر کی کثرت اور ذکر کی قوت یہ دونوں مستقل ایک ایمان کی حلاوت اور زیادتی کا موجب ہیں۔ تو ذکر جو ہے وہ قوت پیدا کرتا ہے، یقین کو بڑھاتا ہے، ایمان کی استعداد کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح جب گناہوں کی ندامت اور انابت دل میں پیدا ہو اور طویل محنت ہو تو اس طرح ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے، ایمان جو ہے نیا ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اہل یقین کی صحبت اختیار کی جائے، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ تو ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ جب مدارس سے پڑھنے والے طلباء فاضل ہو کر نکلتے ہیں، فراغت پا کر نکلتے ہیں، تو انہیں سب سے زیادہ جو چیز بتائی جاتی ہے، ہمیں بھی سب سے زیادہ جو چیز بتائی گئی اپنے جامعہ سے مادر علمی سے نکلنے کے بعد، وہ تھی اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت، صوفیاء اتقیاء علماء کا ان کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا۔ کیوں؟ جس نہج اور طریقہ پر ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، دین کے پیروکار، دین پر کام کرنے والے مفتیان کرام، علماء عظام چل رہے ہوتے ہیں، ان کے سینے کے ساتھ سینہ ملا کر، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم جب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو بھٹکنے کے جو رستے ہیں، شیطان کی جو ترغیبات ہیں، گناہوں میں مبتلا ہونے کے جو اندیشے ہیں، برے رستے کی طرف جانے کے جو چانسز ہیں، وہ انتہائی کم بلکہ ناپید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو اور اس سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک اور چیز ہے اپنے اعمال کی کثرت اور مداومت، یعنی جو عمل شروع کیا جائے اس کو مسلسل کیا جائے اور اس کو اس کی زیادتی کے ساتھ کیے جائے، اور مسلسل کیے جانا اور زیادتی کے ساتھ کیے جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ایمان کو جلا، قوت اور زندگی ملتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمیشہ کرنے والے کاموں میں شریعت کی پابندی اور فرائض کی بجا آوری ہمیشہ مقدم رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کی خصوصی مشق رمضان میں تربیت کی صورت میں ہو گئی، اور جب رمضان میں حلال اور طیب چیزیں ایک خاص وقت میں منع کر دی گئی کہ یہ نہیں کھانی، ان پر بندش ہے، تو وہ چیزیں جو سدا سے حرام ہیں اور قیامت تک حرام رہیں گی تو وہ رمضان کے علاوہ جائز کیسے ہو سکتی ہیں؟ یعنی مومن کے دو قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ تو وہ ہے کہ جو رمضان میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے اور رب کی رضا والے کاموں میں لگا رہنے میں ادا کرتا ہے، اور دوسرا روزہ وہ ہے کہ جو بندہ مومن اپنی بلوغت کے وقت سے لے کر موت تک اس کو بجا لاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کام بتائے ہیں ان سے بچنا، اور جو حلال احکام بتائے ہیں ان پر بجا آوری اور اس پر استقامت سے قائم رہنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی بندگی اور تابع داری اس وقت تک کرو کہ جب تک کہ اللہ کا بلاوا نہ آ جائے۔ تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک عارضی روزہ
یعنی رمضان کا عارضی اس میں کھانا پینا بند ہوتا ہے صبح سے شام تک، اس میں تو انسان اپنی ان گناہوں والی زندگی سے بچے، حلال اور حرام کی پابندی کرے۔ لیکن جیسے ہی عید الفطر آئی اور عید الفطر کے دوسرا دن شروع ہوا تو اسی طرح گناہ شروع ہو گئے، اسی طرح جو ہے تجارت میں جو ہے بے انصافی شروع ہو گئی، اسی طرح جو ہے جو عید الفطر والے دن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا جو عزم کیا تھا اس کو توڑ دیا گیا، اسی طرح رشوت ستانی، اسی طرح ظلم، اور اسی طرح وہ تمام گناہ اور معاصی ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوئی جو آپ نے رمضان میں کی تھی۔ آپ نے جو تربیت حاصل کرنا چاہی تھی وہ آپ کو تربیت نہیں ملی۔ تو یہ بندہ مومن کے لیے رمضان کے بعد ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان اس کے روزے میں جو خوشی ہوتی ہے وہ افطار کے وقت میں ہوتی ہے، اور رمضان کے بعد یعنی رمضان کے علاوے کا عرصہ جو اس کے علاوہ عرصہ ہے یعنی موت تک، رمضان کے علاوہ عید الفطر کے بعد یہ جو وقفہ ہے اس میں جو انسان کو خوشی حاصل ہوگی، جس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کے علاوہ بھی حلال حرام میں تمیز کیے رکھتے ہوں گے، اور اپنی زندگی کو جو انہوں نے رمضان میں تربیت کے لیے تربیت کر کے خود کو تیار کیا تھا وہ وقت اس طرح نہ گزارا ہو تو اس کے لیے وجوہ یومئذ ناظرہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ وحشت کھاتے ہوں گے۔ تو رمضان تو سال بھر کے لیے رخصت ہوا، مگر اپنا پیغام، اپنا تحفہ اور اپنی سوغات چھوڑ گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اس تحفہ سے اللہ کی یاد کو تازہ کیا جائے، اس کی برکات حاصل کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حل سمانی ربی، کیا میرے مالک نے میرا نام لے کر کہا تھا کہ ابی بن کعب سے قرآن مجید پڑھوا کر سنو؟ جب اس کا جواب ہاں میں ملا تو وہ فرتے مسرت سے رو پڑے۔ تو ہمیں بھی یہ ناز ہونا چاہیے اپنے رب پر، ایک ایسی نیکی ہو جو ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کی ہو، جس میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، جس میں خلق خدا کی خدمت ہو، دکھاوا نہ ہو، اور رب کے حضور جب ہم پیش ہوں اور رب ہمارے سے پوچھے کہ کیا نیکی لے کر آئے ہو، تو ہم بڑے خوشی سے، بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی نیکی کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں اپنی دکان میں بیٹھتا تھا تو میں کم نہیں تولتا تھا، یا اللہ میرے سے کچھ اگر کوئی مانگنے غریب آ جاتا تھا تو اس فقیر کی صدا پر میں لبیک کہہ کر اپنا مال اور جو صدقہ تھا میں اس کو دے دیا کرتا تھا۔ اسی طرح میں نے اپنے بچوں کی پرورش اپنے حلال مال سے کی۔ اسی طرح میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں ہمیشہ بجا آوری کے لیے اپنے دل کو سیدھا رکھتا تھا، قائم رکھتا تھا، اپنے دل کو جھکائے رکھتا تھا، اپنی فطرت کو منیب رکھتا تھا، اور سیدھے رستے پر چلنے کے لیے یا اللہ جو میں نے تربیت رمضان المبارک میں کی تھی اپنے نفس کی، میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں اپنے دل کو اور اپنے نفس کو اور اپنے جسم کو رمضان کے اوقات کے علاوہ بھی جاری رکھوں گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، حسن سلوک خاص اس مہینے کا امتیاز ہے کہ اس میں ہم سیکھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، ان کی مدد اور اعانت اور اچھا سلوک یہ ہمیں جاری اور برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ موجودہ زمانے کی بے روزگاری اور گرانی اتنی زیادہ ہے
کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے پیسہ کے اور یہاں تک کہ روزی روٹی کے بنیادی ضروریات اور دانے دانے کو ترس چکے ہیں، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سارا سال رہیں گے، جو دستے سوال دراز نہیں کرتے، ان کا ہمیں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان کی تاثیر اور روزوں کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہو جائے، شفقت پیدا ہو جائے، طبیعت میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی خلق خدا پر شفقت، غربا پر ترس اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی خواہش اور کوشش میں لگے رہنا، یہ رمضان کی تربیت کا تتمہ اور نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں جو ہم نے تربیت اپنے نفس کی اس کو سارا سال پر محیط اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔